الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما اور ہم نے الگ الگ کر دیا ان کو 12 گروہوں میں اسباطاً امما جو کئی گروہوں میں تھے۔ وقطعناہم مطلب الگ کر دیا، جدا کر دیا، کاٹ دیا۔ اثنتی عشرۃ بمعنی اثنا عشرہ یعنی 12، اسباطاً یہ سبت کی جمع ہے یعنی اولاد کی جمع اولادیں ہیں۔ امماً یہ کثرت تعداد کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَى موسیٰ علیہ السلام کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ اس وقت جب اس کی قوم نے طلب کیا پانی، قومہ اس کی قوم نے اس سے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے یہ وحی کی کہ اے موسیٰ جو تیرے پاس لاٹھی ہے اس کو پتھر پر مار۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا پس وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ قوم نے جب مطالبہ کیا، فرعون سے آزادی مل گئی، وہاں سے چلے گئے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے مطالبہ کیا ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا ہم نے اس انداز سے بندوبست فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اسے زمین پر مارو، پتھر پر مارو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے 12 چشمے نکالے۔ پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور جو کئی گروہوں میں تقسیم تھے، الگ الگ علاقوں میں مقیم تھے، رہ رہے تھے۔ تو پھر ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کو ایک جگہ پر یعنی مکہ کے اندر ان کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس طرح چاہا تو ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ان 12 گروہوں کا ذکر ہے کہ یہ پانی جب انہوں نے طلب کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے۔ تو پھر قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہاں پر لفظ فَانْبَجَسَتْ بمعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے نکال دیے اس میں سے 12 چشمے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر فَانْفَجَرَتْ الفاظ ہے۔ فَانْفَجَرَتْ کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو تنگی سے نکلی ہوئی ہو، اور فَانْبَجَسَتْ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو کشادہ یعنی آسانی سے نکلی ہوئی ہو۔ مفسرین نے اس کا مطلب دونوں کا الگ الگ یہ معنی کیا ہے۔ فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ اگر رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ صرف یہاں تک ہی نہیں، ہم نے ان کے لیے کتنے بڑے احسان کیے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ پانی کا بندوبست کیا بہترین چشموں کا، اور پھر ان کے لیے سائے کا جو چھت ہے گھر اس طریقے سے بنایا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے لیے کھانا ایسا زبردست کھانا کہ جو من و سلوہ یعنی آسمان سے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے آسمان سے ہم کھانا بھیجتے تھے۔ فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ ہم نے ان سے کہا کہ تم کھاؤ، یہ پاکیزہ رزق تمہارے لیے ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے نہیں ظلم کیا ہمارے ساتھ، ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم یظلمون اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ یا اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ہم نے ان کو نعمتیں عطا کر دی، ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے ہمارا شکر ادا نہیں کیا، بچڑے کی عبادت کے اندر لگ گئے، جو بھی خرافات آتی تھی اس کو یہ پسند کرتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دین کی محبت کو نکال دیا، پھر ان کے دلوں کے اندر شرک ڈال دیا۔ جیسے پیچھے آپ سن کے آئے ہیں بنی اسرائیل کے متعلق فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ہم نے ان کے دلوں کے اندر مرض بڑھا دیا۔ اب یہ سوچتے تھے کہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ اس بستی کے اندر رہو اور جہاں سے دل کرے اس بستی کے اندر سے کھاتے پیتے رہو، لیکن کیا کرو حِطَّةٌ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ یہ لفظ کہو حِطَّةٌ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے اس کے بجائے کیا کہا حِنطَةٌ مطلب اللہ ہمیں اناج دے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے دوسرا بیان فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے وادخلوا الباب ایک دروازہ تھا وہاں سے نکل جاؤ، اور نغفر لکم خطایاکم
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو وہاں سے نکل جاؤ۔ یہاں پر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، یعنی ایک مذاق سمجھا اس کو کہ ہم کس طریقے سے ہم یعنی سجدہ کر کے نکل جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سنزید المحسنین، اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو بڑا چڑھا کر کے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ پھر جنہوں نے اس بات کو بدل دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم نے کیا کہنا ہے حتتن، انہوں نے کیا کہا ہنتتن، ہنتتن مطلب اللہ ہمیں معاف کر دے، ہنتتن کا مطلب اللہ ہمیں اناج دے۔ تو جنہوں نے اس بات کو بدل دیا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، پھر ہم نے آسمان سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔